السلام علیکم دوست. دنیا میں جلد قیام امن کی کوششیں برآئیں، اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. دو واقعات دلچسپ کہہ لیجیے یا امپورٹنٹ ہیں میری زندگی میں، تو وہ میں شیئر کرتا ہوں. یہ اسکول کے حوالے سے ہے، تعلیم دینے کے حوالے سے. تو میں پڑھتا تھا پرائمری کلاسز میں تھا امریکن بورڈنگ اسکول سرگودا میں تھا. میں والد صاحب ملٹری اکاؤنٹس میں تھے، مختلف جگہ پہ ڈپوٹیشن پہ جایا کرتے تھے. تو کہیں لوکل آڈٹ آفیسر پہ، کبھی ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر کے حوالے سے، یعنی ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر کے طور پہ. تو اس طرح ان دنوں وہ سرگودا میں تھے. امریکن بورڈنگ اسکول تھا نہر کے کنارے. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں بہت یادیں ہیں. میں ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں اس واقعے کی طرف، جو ٹیچنگ کے حوالے سے، کہ کس طرح سے بعض لوگ چیزوں کو فینٹسائز کر کے کرتے ہیں. ایک واقعہ میں اپنے ایز اے اسٹوڈنٹ بتاؤں گا، اور ایک واقعہ ایز اے ٹیچر بتاؤں گا، جو دونوں ہی میرے خیال میں بیلنس میں ہونے چاہیے تھے. جو غلطی میرے ان ٹیچر سے چھوٹی کلاس میں لیڈی ٹیچر سے ہوئی، وہی میں نے کالج کلاس میں کر دی، اسی طرح کی. تو میرے ساتھ میں ان دنوں کلاس 2 میں تھا، 2 یا 3 میں تھا میرا. تو ٹیچر ماں کا احترام، ماں کا ادب، ماں کا مقام وہ بتا رہی تھیں. تو وہ بتاتے وہ ایک بڑی رسمی سی ایک بات ہے، وہ بتایا کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اب اس عمر میں قدموں تلے جنت کو استعارے کے طور پہ لینا، یا اس کے جو ہے بٹوین دا لائنز کیا ہے وہ سمجھنا، یہ بچوں کا کام تو نہیں ہے. ان کی مینٹل لیول سے بہت مختلف ہے یہ بات. تو ایک لڑکا اگلے دن اسکول نہیں آیا. میں نے اپنے ایک ناول میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا، کچھ حقیقی واقعات ہیں، انہیں پھر فکشنلائز کر دیا جاتا ہے، پھر اسے اپنے اس میں کہانی کے مزاج کے مطابق تھوڑا ڈھالا جاتا ہے. تو وہ میں نے بہرحال اس میں جیسے بھی استعمال کیا، وہ ایک الگ بات ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچہ وہ اگلے دن اسکول نہیں آیا. پتہ کیا چلا کہ اس نے، اب ماں اس کی سو رہی تھی، تو اس نے اس کے پاؤں پر بلیڈ مار دیا، چھیل دیا اس کو بلیڈ پکڑ کے. تو ایسے، تو اس کے بعد اسے پوچھا گیا جب، تو اس نے کہا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا تھا، کہ وہ جنت کہاں ہے، کیسی ہے. بڑے ٹیچر نے بتایا تھا کہ بڑی اچھی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہوگا اگر ہم اچھے کام کریں گے، کہنا مانیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ایک افسوسناک طریقہ ہے جسے ایکسپلین کیا گیا. ہمیں بہت سی چیزیں ریئلائز ہو کے ریئلسٹیکلی ایکسپلین کرنی چاہیے، آگے اسٹوڈنٹس تک پہنچانی چاہیے. تو میں اسی طرح بڑا ایک یوٹوپین یا آئیڈیلائز کر کے اچھے اصولوں کو بتایا کرتا تھا اسٹوڈنٹس کو. لیکن بعد میں، یعنی ٹیچنگ کے جو میرے ریٹائرمنٹ سے پہلے کے کچھ سال تھے، میں نے آخری جو سیمیسٹر کہہ لیجیے، اس میں آخری سماہی جو ہوتی تھی، اس میں کالج والوں کو یہ کہنا کہ بھئی جو کچھ ہم نے پڑھا ٹھیک ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے وہ سارا ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ویسا نہیں ہے. کچھ مختلف ہیں چیزیں، کیونکہ آپ کو جانا ہے، جا کے ان ہونا ہے، خاص طور پہ لڑکے جو ہیں، لڑکیاں بھی. تو وہ جا کے انہیں دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح نظر نہیں آئیں گی جس طرح میں پڑھاتا رہا ہوں. جس طرح میں نے پڑھایا ہے امتحانی نقطہ نگاہ سے تو ٹھیک ہے، وہی لکھیں گے تو مارکس ملیں گے، پوزیشنس آئیں گی، آپ کے ٹارگیٹس پورے ہو سکیں گے. لیکن زندگی ویسی نہیں ہے. تو شاید یہ اس کلاس میں نے اس پہ پورا ایمفیسس نہیں کیا. ایک پوزیشن ہولڈر لڑکا تھا، سب لڑکوں کی طرح ظاہر ہے کہ اس کو بھی سننا تھا. اس نے بھی سنی میری باتیں، وہ جو بہت میں نے یعنی آئیڈیلائز کر کے تو
ناٹ فکشنلائز لیکن آئیڈیلائز کر کے ایک یوٹوپین سٹائل میں کہ اچھی زندگی اس طرح ہوتی ہے، اچھے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں. تو مجھے ایک گروپ پاس آؤٹ کیا اس نے، اور اس کا ایک پوزیشن ہولڈر لڑکا، وہ اس کا فون آیا مجھے، بہت سہما ہوا، بہت ڈرا ہوا، سر آپ سے بات کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے. اسے فوبیا ہو گیا تھا بہت سی باتوں کا کہ شاید کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، یا کچھ اس طرح کی کچھ روحانی طاقتیں ہیں یا شیطانی طاقتیں ہیں جو اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اور وہ اسے ریزسٹ کر رہا ہے. اور کس طرح سے وہ کر رہا ہے، کوئی سائیکولوجیکل کیس اس کا ویسا بن گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ریزسٹ کر رہا ہے ان اصولوں کے مطابق جو کہ کتابوں میں ڈیپلی پڑھائے جاتے ہیں. تو وہ اس نے کہا کہ سر یہ آپ ہی سے میں نے باتیں سنی ہیں، اس لیے میں نے اس طرح سوچا. میں نے اسے کہا نہیں، یہ ضروری ہے ہم لوگ مل کے بیٹھیں. وہ ڈر رہا تھا کہ نہیں سر ایسی باتیں کرنے کے لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں آ سکوں گا. میں نے آپ کہاں ہیں، میں پہنچنا چاہتا ہوں آپ تک، تو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہ یہ سب کچھ ایسا آپ نے یعنی انٹرپریٹ کس طرح سے کیا ہے وہ سب ان باتوں کو. تو میں نے کہا کیا چیز زیادہ پریشان کر رہی ہے. کچھ اس نے باتیں بتائی، میں نے ایکسپلین کی. کہتے نہیں لیکن یہ ایسی تو نہیں تھیں، یہ تو اس طرح تھیں، مختلف تھیں اس سے جو آپ نے کہا ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں اس وقت فوری طور پہ اسٹوڈنٹس کچھ اور طریقے سے سمجھتے ہیں. اس کے بعد میں ان سے کہا بھی کرتا تھا کچھ باتیں کر کے کہ یہ باتیں سن لو، صرف بعد میں سمجھ میں نہیں بھی آئے نا تو کوئی بات نہیں، بعد میں ان کا مطلب آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ آپ کو زندگی ذرا مختلف طریقے سے نظر آنے لگ جائے گی، ڈائمینشنس بدل جاتی ہیں. تو بہرحال اس کی بے چینی بے قراری ہوئی، مجھے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا مختلف چیزوں سے. تو دراصل وہ کچھ تھوڑا سا بلیک میجک کی پریکٹس میں بھی چلا گیا تھا. ڈاکٹر فاسٹس کی شاید میں نے بات سنائی تھی تو وہ کہ واٹ نیکسٹ جو اس کے اپنے اس میں رینج میں تھا وہ اس نے پڑھ لیا. تو ڈاکٹر فاسٹس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ شروع یہیں سے پریشانیاں اس کی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے تمام علوم تو پڑھ لی ہیں، تو واٹ نیکسٹ. تو پھر اسے بلیک میجک جو ہے اسی کی طرف دھیان جاتا ہے، اور وہ پھر میفسٹوفیلیس کے ساتھ وہ اس کا ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ. تو اس طرح پھر وہ زندگی اس کے ساتھ طے شدہ شرائط یا کانٹریکٹ کے مطابق پھر وہ زندگی گزارتا ہے. تو کچھ اس طرح کی باتیں، کچھ اور باتیں ان کا اس پہ اثر ہو گیا. تو مجھے یہی لگا کہ میں بر وقت صحیح ایج کے مطابق اسے ایکسپلین نہیں کر سکا، اور اسی طرح ایکسپلین کرنا چاہیے تھا جتنا کوئی کنسیو کر سکے، اور باقی چیزیں ان پر چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسے اپنے زندگی کا حصہ بناتے ہیں. شکریہ.